السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ حلیم کو دلیم کہنا کیسا ہے؟ یعنی حلیم کو حلیم اس بنا پر نہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، نام گرامی ہے، اور حلیم کو ایک مخصوص ڈش کو جو گندم سے اور مخصوص چیزوں سے پکائی جاتی ہے اس کو حلیم کہنے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین یا نامناسب ہونا پایا جاتا ہے، لہذا حلیم کو ہم دلیم کہہ کے پکاریں گے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 20 سفر جس کو ایک فرقہ 40ویں سے تعبیر کرتا ہے، اس دن تک حلیم پکانا، دیگر کھانے پکانا، دینا، ان کا لینا، یہ فعل درست ہے؟ اہتمام کے ساتھ اس فعل کو انجام دینا مناسب ہے، درست ہے یا خلاف شرع ہے؟ یہی کچھ باتیں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ حلیم کو دلیم کہا جائے، حلیم نہ کہا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات ایک آپ کہہ لیں جہالت پہ مبنی یا علم سے دوری کی وجہ سے یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ حلیم کو حلیم کہنے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نامناسب رویہ ہے، ورنہ علم اور حقیقت کی دنیا سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ 3 باتیں ہیں اس سے متعلق، میں آپ کے سامنے نمبر وار ذکر کرتا ہوں، باقی آپ خود بات سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلیم اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے عربی زبان میں وہ ایک الگ لفظ ہے، اور اردو میں جو حلیم ایک مخصوص ڈش کو، مخصوص کھانے کو جو گندم وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اردو کا جو لفظ حلیم ہے وہ الگ کھانے کے لیے کا استعمال ہے، اور عربی میں اللہ تعالیٰ کی جو نام گرامی ہے، صفاتی نام میں سے ایک نام ہے حلیم، بردبار۔ حلیم جو ہے وہ ایک الگ لفظ ہے، لہذا اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ خلط کرنا، یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی، کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ اردو میں ایک لفظ ایک کھانے کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو اس میں عربی سے اختلاط نہیں پایا جاتا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر عربی کے حوالے سے ہی ہم اس کو لیتے بھی ہیں، اردو کو آپ چھوڑ دیں، عربی کے حوالے سے ہی کہ عربی میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے حلیم، تب بھی اس کو حلیم کہنا درست ہے، اس بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو غیر اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بعض تو وہ صفاتی نام ہیں جو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، جیسے کہ الرحمن کا لفظ ہے، الرحمن آپ کسی مخلوق کو یا کسی کھانے وغیرہ کو نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، نہیں استعمال کر سکتے رحمان کسی غیر اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن کا اطلاق جیسے کہ وکیل کا لفظ ہے، جیسے کہ حلیم کا لفظ ہے، غیر اللہ کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس معنی میں اگر عربی کے لفظ کے طور پہ بھی بالفرض ہم اس کو لیتے ہیں تب بھی اس مخصوص کھانے کو حلیم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک حکیم کا لفظ ہے، حکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حکمت والا، ہر فعل حکمت سے انجام دینے والا، لیکن کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو اگر آپ حکیم کہتے ہیں تو یہ لفظ حکیم کی توہین یا غیر اللہ کے لیے اس کے استعمال کے عدم جواز اس میں نہیں ہے، اس کو حکیم کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس ڈش کو عربی کے حوالے سے بھی اس کھانے کو حلیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات اس سے متعلق دیکھیں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حلیم کھا رہا ہوں تو اس سے اس کا مراد وہی کھانا ہوتا ہے نا، مخصوص ڈش ہوتی ہے، یہ مراد تھوڑی ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تمسخر کرنا چاہ رہا ہے یا اس سے متعلق کوئی بات کر رہا ہے، نہ یہ کہنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے نہ یہ سننے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، لہذا اس میں توہین کا پہلو خواہ مخواہ نکالنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ حلیم کھا رہا ہوں تو ایک بندہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ حلیم وہ گندم سے بنی ہوئی مخصوص ڈش ہے، وہ کھا رہا ہے، سامنے والا بھی یہ سمجھتا ہے، بولنے والے کے بھی یہ مطلب ہوتا ہے، لہذا اس سے توہین کا معنی اخذ کرنا۔ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ اردو کا لفظ ہے، پہلی بات، عربی کا لفظ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اردو میں حلیم کا لفظ ایک مخصوص ڈش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا بالفرض اگر عربی کا لفظ بھی لیں تب بھی حلیم ان صفاتی ناموں میں سے حکیم، وکیل وغیرہ کی طرح سے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی توہین نہ کہنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے نہ سننے والے کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ مخصوص ڈش مراد ہوتی ہے۔ یہ تسمیہ ہوتا ہے، ایک تسمیہ ایک چیز کے لیے ہو گیا تو اب اگر ایک غیر تسمیہ بھی اس کی ہے، ایک اور مسمى بھی ہے، لیکن جب وہ کہنے سننے والے کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ توہین اس سے نکالنے کے آپ کو جواز حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا حلیم کو دلیم کہنا، اور یہ تکلف اختیار کرنا میں نے آپ کو بتایا درست رویہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال اور مسئلہ جو اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا کہ 20 سفر تک حلیم یا کھانے وغیرہ پکا کے اہتمام سے تقسیم کرنا، کھانا بانٹنا، یہ کیسا ہے؟ اور ایصال ثواب کی نیت سے ایسا کرنا شہداء کربلا کے حوالے سے جو ایک فرقہ 40واں مناتا ہے، یا دیگر بزرگان دین کے حوالے سے اہتمام کے ساتھ ان دنوں میں اس فعل کا انجام دینا درست ہے یا نہیں؟ یہ اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
دیکھیں 20 سفر تک اہتمام کے ساتھ کسی دن میں کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت میں، احادیث میں، آثار صحابہ میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ویسے تو ایصال ثواب کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ آج بھی کر سکتے ہیں، آپ کل بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی یہ سفر چل رہا ہے، ابتدائی دن ہے، آپ آج کر لیں، آپ کسی بھی دن ایصال ثواب بغیر کسی دن کے اہتمام کے، بغیر کسی اس کے، آپ کسی بھی دن کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ کچھ چیز تقسیم کرنا چاہیں، کچھ قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کرنا چاہیں، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر کے کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن مخصوص دن میں مخصوص شہداء کے لیے مخصوص طریقے سے ایصال ثواب کرنا، اس کا شرعاً کوئی ثبوت ہمیں صحابہ کرام سے، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے اس طریقے سے تیجے 40ویں کا ثبوت عام شہداء کے لیے بھی، عام میتوں کے لیے بھی، اور شہداء کربلا وغیرہ کے بارے میں نہ ملتا ہے، نہ اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں۔ لہذا اہتمام کے ساتھ ان دنوں میں حلیم بنانا، ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، یا کھانے بنا کے بانٹنا یا کھانا، یہ بدعت ہے، یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے تحت، حدیث مبارکہ کے تحت یہ فعل مردود اور قابل رد ہے، اور اس میں ایک فرقہ ضالہ مضلہ کے ساتھ مشابہت بھی پائی جاتی ہے 20 سفر تک ایسے کسی اہتمام سے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ان دنوں میں مخصوص طریقے سے ایصال ثواب کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ آپ پورے سال میں کسی بھی دن کے اہتمام کے بغیر، یعنی کسی خاص دن کے اہتمام کے بغیر، کسی بھی دن ایصال ثواب کسی بھی شہید کے لیے، کسی بھی فوت شدہ کے لیے کر سکتے ہیں، کریں، ضرور کریں، پڑھ کے کریں یا کچھ صدقہ کر کے کریں، آپ کے ذمہ ہے، آپ کا کام ہے، لیکن مخصوص دنوں میں اس طرح ایصال ثواب کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ 20 سفر کو 40واں منانا، اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی بھی فوت شدہ کے لیے نہیں ہے۔ شہداء کربلا کے حوالے سے بھی ایک فرقہ ضالہ اس کا قائل ہے تو ہو، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسی کوئی چیز، کوئی ثبوت کسی بات کا نہیں ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔